جوید خان سے وہ آئیں اور خدا آپ کی بات کو پہنچا پر قربانیوں کے ساتھ. مسیح کے جلالی زندہ کا برکت نام ہے. آپ سب کو سلام. شکر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کا جو میرے اور آپ کے لیے روئے زمین پر آیا، جس نے میرا اور آپ کا خدا باپ سے میل ملاپ کرایا کہ آج ہم زندہ خدا کی عبادت، ہم ستائش اور تعریف کرتے ہیں. دل سے شکر گزار ہیں اور زمین پر جھک کر ہم اپنے یسوع کو سجدہ کرتے ہیں جس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے. ہلیلویہ. آج بائبل مقدس میں سے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ میرے عزیزوں یہ ہے کہ انسان جب بدن سے باہر نکالا گیا تو اس کے بعد انسان کے اندر جلد بازیاں بہت آ گئی. جب عدن میں بھی تھا، جس بات کے بابت خدا منع کرتا وہی انسان کرتا. اس طرح خدا باپ نے آدم سے کہا کہ آدم تو ہر درخت کا پھل جو ہے وہ بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، مگر جو باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت کہا نہ تو اسے کھانا نہ اسے چھونا ورنہ تو مر جائے گا. مگر بائبل کہتی ہے کہ اس میں سے لیا اور کھایا. اس میں سے لیا اور کھایا. ہوا نے توڑا، اس نے خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا اور انہیں عدن سے نکالا. انسان بدن کے اندر جلد باز ہے. جو بات میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، خدا نے جب انسان گناہ اور بدی میں گر گیا، خدا نے یاد رکھے ہم سب کے لیے جب قوم بنی اسرائیل کو خدا لے کر چل رہا تھا تو یہ پلان بنا لیا. خدا کے پاس یہ پلان تھا کہ میں اپنا اکلوتا بیٹا روئے زمین پر بھیجوں گا اور وہ دنیا کا، آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہوگا. مگر قوم بنی اسرائیل سے خدا مصر سے نکال کر لایا، وہ میرے عزیزوں اس معاملے میں جلد باز ہو گئی. اس وقت جب قاضی اور نبی جو تھے انصاف کیا کرتے تھے اور معاملات سالو کیا کرتے تھے، تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ جلد باز ہو گئے اور خدا سے بادشاہ طلب کرنے لگے. بھائی جس طرح دوسرے قوموں کے پاس بادشاہ ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے. اور خدا اس بات سے ناراض ہوا اور سیموئیل نے جب یہ بات قوم بنی اسرائیل کے منہ سے سنی، ان بزرگوں کے منہ سے سنی، تو کلام نے کہا سیموئیل بھی جو ہے وہ ناراض ہوا. اسے یہ بات بری لگی کہ انہوں نے یہ کون سی ڈیمانڈ کر دی ہے. حالانکہ جب بائبل مقدس کو پڑھیں گے آخر تک مباشرہ تک تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ خدا نے انسان کے لیے بادشاہ کا انتظام کیا ہوا تھا شروع سے لے کر. مگر انسان جلد باز ہے، بادشاہ طلب کرنے لگا نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے. مگر یہ بات خدا کو بھی بری لگی اور یہ بات سیموئیل کو بھی بری لگی اور سیموئیل نے جا کر خدا سے کہا اور خدا اس بات سے ناراض ہوا. مگر خدا نے یہ کہا کہ سیموئیل جو کچھ تجھ سے یہ مانگتے ہیں تو ان کو دے، مگر یہ بتا دے کہ وہ بادشاہ جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کرے گا کیا. سوائیں آج اسی بات میں سیکھتے ہیں وہ بادشاہ جو قوم بنی اسرائیل نے مانگا وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور وہ بادشاہ جو ہمارے آسمانی باپ نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا وہ کیا کرتا ہے. پہلا سیموئیل اس کا 8واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھے گا مبشرات.
پہلا ساموئیل اس کا 8واں باب اور 5 آیت. اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات ساموئیل کو بری لگی. اور ساموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے ساموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری اطاعت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. سو آپ نے سن لیا، انسان جلد باز ہے. خدا ساموئیل نبی کو ان کا سربراہ بنائے ہوئے تھا. ان کے چھوٹے بڑے معاملات میں ساموئیل ان کا رہبر، ان کا رہنما ہوتا. اور ساموئیل کے بارے میں ہی خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کا ایسا زبردست سورما ہے، ایسا زبردست خادم ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو مٹی میں ملنے نہیں دیا. ایسا زبردست خدا کا بندہ. بنی اسرائیل نے جب یہ ڈیمانڈ کی تو خدا اس بات پر ناراض ہوا، ساموئیل ناراض ہوا. بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، آج بھی خدا کو ڈیمانڈ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. خدا کو حلیم لوگ پسند ہیں، خدا کو فروتن لوگ پسند ہیں. بس آ کر جھکے، عبادت کرے، ستائش کرے. بڑے غور سے سن لیجیے گا، آ کر جھکے، عبادت کریں، ستائش کریں، اس کی حمد گائیں، اسے مبارک کہیں. خدا ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے لیے کہہ دے گا کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں تو کن کن چیزوں کا محتاج ہے. ہم خدا کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیتے. قوم بنی اسرائیل یہ موقع نہیں دے رہی کہ وہ بادشاہ جو جس کا تخت عبدالآباد تک رہنے والا ہے وہ بادشاہ میں دیا جائے. انہوں نے بیچ میں کہا کیا ہے؟ کہہ دیا دوسری قوموں کی طرح. یہ خدا انہیں دوسری قوموں سے نکال کر لایا اور یہ ان کے پیروکار بن رہے ہیں، ان کی جیسا بننا چاہتے ہیں. خدا ان کو دنیا سے الگ کرنا چاہتا تھا مگر یہ دنیا جیسے بننا چاہتے تھے. جس طرح آج کوئی بھی ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھیں اس نے یہ پہنا ہے، ہم کیوں نہیں یہ پہن سکتے. یہاں پر بھی یہی حساب ہے. قوم بنی اسرائیل کہہ رہے وہ قوموں کی طرح، دوسری قوموں کی طرح ہم، اس طرح ان کے پاس بادشاہ ہے اس طرح ہمارے پاس بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، ہمیں بادشاہ کیا جائے. خدا کو یہ بات بری لگی. خدا نے کہا یہ آپ طلب کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بادشاہ بنایا ہوا ہے، ان کے لیے میرے پاس بادشاہ ہے. میں اسے وقت معین پر روئے زمین پر کیا کروں گا بتا دوں گا، مگر یہ جلد بازی کر رہے ہیں. خدا نے کہا جو مانگتے ہیں وہ دے. مگر خدا نے کہا ایک ان کو بات بتا دے کہ یہ بادشاہ جو میں مانگ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کرے گا کیا. جو بادشاہ انہوں نے طلب کیا ہے، انہوں نے مانگا ہے، وہ ان کے ساتھ کرے گا کیا. جی پڑھیے گا ذرا آگے 9ویں آیت. سو تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا. اور ساموئیل ان لوگوں کو جو اس کے بادشاہ کے طالب تھے خدا ان کی سب باتیں کہہ سنائیں. اور اس نے کہا جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسوانوں میں نوکر رکھے گا. آمین. یہاں ساموئیل اب ان کو بتا رہا ہے جس بادشاہ کی تم نے ڈیمانڈ کی ہے وہ تمہارے ساتھ کرے گا کیا. مگر بیسک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو،
جو خدا باپ نے میرے اور آپ کے لیے بادشاہ ذریعہ زمین پر بھیجا ہے نا، چاندی میں جو پیدا ہوا ہے، وہ اس بادشاہ سے بہت مختلف ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو اس بادشاہ کی جو کوالٹیاں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل نے بادشاہ مانگا، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، مگر جو بادشاہ خدا باپ نے ہمارے لیے مقدسہ مریم کے پیٹ بطن اقدس میں دیا، اس بادشاہ کے اندر کیا خوبیاں اور کوالٹیاں۔ ہاللیلویہ۔ مطلب وہ خدا کا دیا ہوا بادشاہ ہے، پریز دی لارڈ، وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور یہ قوم بنی اسرائیل کا مانگا ہوا ہے۔ اور کچھ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی چیز، جب آپ کو پتا ہے ہمارا خدا زندہ ہے، جب آپ کو پتا ہے ہمارا خدا آسمان پر موجود ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا خدا سنتا، بولتا اور جواب دیتا ہے، آپ نے اپنی بیماری کے لیے، آپ نے اپنے دکھ کے لیے، آپ نے اپنے صدموں کے لیے خدا سے نہیں کہنا، بلکہ دعا میں جانا۔ آپ کا معیار، آپ کا ایمان ایسا ہو جائے کہ خدا یہ بات بولنے پر مجبور ہو جائے کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تو کن کن چیزوں کی محتاج ہے۔ کل رات کو مجھے فون ایک آیا، ایک بہن نے کہا، دعا کو بہن ہے، کرسچن ٹاؤن میں رہتی ہے، بڑی دعا کو ہے، خدا کی خاتموں کی بڑی عزت کرتی ہے۔ مجھے فون آیا، بولا بھائی رات پوری میرا بیٹا جو ہے، وہ ایک ہی بیٹا اس کا، 3-4 بیٹیاں ہیں، پھر پوری رات میرا بیٹا جو ہے شراب پی کر اور گھر سے باہر ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، میں اس کے پیچھے کہاں جاؤں اکیلی اسے ڈھونڈنے کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا میں نے اپنے خدا باپ سے اور اس کے کلام سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب کوئی راہ نظر نہ آئے تو پھر ایک یہ راہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں زمین پر اوندھی لیٹ جائیں اور بچوں کو بولیں کہ مجھے مت چھیڑیں۔ آج رات میں اس فرش پر لیٹ کر خدا سے کہوں گی کہ میرے بیٹے پر نگاہیں کر، میری فریاد پر کان لگا اور میرے بیٹے پر نگاہ کر۔ میں نے کہا تجھے دعا کرنی، اگر اس وقت نہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا کو یہ پتا ہے کہ یہ اس وقت ٹھنڈے فرش پر کس بات کے لیے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اور کس بات کے لیے یہ لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یاد رکھ، میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ خدا اس وقت سنتا ہے اور بدل دیتا ہے۔ میں نے کہا نہ تجھے کسی رشتہ دار کو فون کرنے کی ضرورت ہے، تجھے خود ہی جواب ہے۔ اور صبح میں جب اٹھا تو اس بہن کی کال آ رہی تھی، میں نے دعا کرتے ہوئے پھر میں نے اس کو 11 بجے کال کی، میں نے کہا جی بولے خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو۔ میں نے کوئی فون نہیں کیا۔ رات مجھے صبح میری بیٹی کا فون آیا کہ ماما پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا میرے گھر کے اندر ہے، وہ کہیں آوارہ نہیں ہے، کہیں باہر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ خدا سے مانگنے کا، کہنے کا طریقہ کار ہے۔ یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھی نہیں ہو رہی، میرے بولنے سے، بار بار ٹوکنے سے، مارنے سے، آپ ان چیزوں کو اپنے خدا کے ہاتھوں میں دیں۔ اس طرح نہ کریں جس طرح ڈیمانڈیں کر رہی ہے خدا کی قوم چنی ہوئی بنی اسرائیل۔ ہمیں یہ چاہیے تاکہ ہم سیدھی راہ پر چل سکیں۔ وہ بادشاہ ہوگا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم سیدھی راہ پر چلیں گے، ہے نا؟ وہ مل تو جائے گا تمہیں، مگر وہ تمہارے ساتھ بہت برا کرے گا، اس کے کام ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا انسان کو جڑ سے جانتا ہے۔ جی آگے پڑھیے گا۔ اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور بعد سے ہاتھ جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گلگن اور گورچن اور نان کو بنائے گا۔ آمین۔ چلیے خدا کہہ رہا تم نے بادشاہ تو مان لیا، تمہیں سمجھ نہیں اس بات کی، تم صبر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تمہارے لیے بادشاہ تیار کیا ہوا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، مگر میں تمہارے لیے ایک سکون اور اطمینان کی جگہ جب تمہیں بنانے کے لیے دے رہا ہوں، کر رہا ہوں، تم ان باتوں پر غور کرو، توجہ کرو۔ تم ڈیمانڈیں کرتے جا رہے ہو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے،
ہمیں ایسا کچھ چاہیے. ہم اگر اچھے خدا کے پیروکار بننا چاہتے ہیں میرے عزیزوں، ان پرانے عہد نامہ کی باتوں کو پڑھیں اور سمجھیں، سیکھیں. یقین جانے جب آپ ان کو پڑھ کے سمجھیں گے، سیکھیں گے نا، تو آپ خدا سے ڈیمانڈ کرنا بھول جائیں گے. تو میں ڈیمانڈ نہیں کروں، میں نے نہیں بولنا. میں اس ایمان کے لیول پر جاؤں گا کہ جہاں میرا خدا میرے لیے آپ برکتیں برسانا شروع ہو جائے گا. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کی طرح ڈیمانڈیں نہیں کرنی. خداوند ہمیں یہ چاہیے، خداوند ہمیں وہ چاہیے، ہمارا یہ تقاضا ہے، ہمارا وہ تقاضا ہے. میرے عزیزوں، آج جب ہمارے بچے بھی کسی بات کے لیے میں بار بار کہتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا اڑ جاتے ہیں، ہمارے منہ سے بھی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. جب انہوں نے بھی بادشاہ کی ڈیمانڈ خدا کے حضور رکھ دی، خدا کے نبی کو بتا دی، تو خدا کا نبی اس بات کے لیے کہا مجھے بری لگی ہے بات تمہاری، مجھے تمہاری بات ٹھیک نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا مجھے پتا ناراض ہوگا. اور آگے خدا نے یہ بات کا اظہار کر دیا. جی آگے پڑھیے گا. اور تمہارے کھیتوں اور کاستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنی خدمت گاروں کو عطا کرے گا. آمین. سنیے، ٹوٹل نقصان کی باتیں ہیں. بیسیکلی خدا قوم بنی اسرائیل کے، بڑے غور سے سنیں گا، خدا قوم بنی اسرائیل کے ہر نوجوان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا. ہاللیلویہ. خدا قوم بنی اسرائیل کے ہر نوجوان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا. وہ ایک ہی بات کر رہے تھے، خدا ہر مرد کو اس روئے زمین پر بادشاہ بنانا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات کو سمجھے نہیں، اس بات کو جانے نہیں. جس طرح اکثر ہم اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے اور کیا کچھ ان کے لیے خیالات رکھتے ہیں. مگر جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں، اپنی ڈیمانڈیں، اپنی باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں، ہم رات کو اپنے بستروں پر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا کیا مانگ رہے ہیں یہ لوگ. ہم نے اس سے بڑا ان کے لیے رکھا ہوا ہے، مگر یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ہم شاید نہ بھی دے سکیں. ایسے دعوے مانگ رہے ہیں جن سے ہم شاید نہ بھی جڑ سکیں. ایسا ہی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. میرے عزیزوں دیکھیں، وہ بادشاہ جنہوں نے مانگا، اس نے کہا بھائی وہ تمہاری بیٹیاں بھی لے گا، انہیں کچن میں اپنے کام کرانے کے لیے رکھے گا، ہاں روٹی پکانے کے لیے رکھ لے گا، انہیں تمہارے جو کھیت ہیں اچھے کھیت ہوں گے. وہ آج بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو یہ جو وڈیرا ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ جو بزرگ ٹائپ کے لوگ ہیں، چودھری ٹائپ کے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ان حالیوں کی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، جو میرے عزیزوں اچھی فصل دینا شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری ہوگی. آپ اس کو ایسا پھنسا لیتے ہیں، ایسے قرض کے نیچے پھنسا لیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر وہ زمین اس کو دینی پڑ جاتی ہے. تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں اور جو بادشاہ قوم بنی اسرائیل نے مانگا ہے، آج ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. یاد رکھیں، جتنی قوموں کے بادشاہ ہیں تقریباً زیادہ تعداد ان کی ایسن کی ہے جو یہ چیزیں کر رہا ہے، جو چیزیں ساؤل بادشاہ آنے والے وقتوں میں انتخاب کرنے والا تھا. خدا نے پہلے سے ان باتوں کو آگاہ کر دیا. اور آج جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں ان کی زیادہ تعداد یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کچھ جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھی سے اچھی چیز ان کے گھر میں ہوگی، اچھی سے اچھی پہننے کھانے کی چیز، سب کچھ اچھے سے اچھا جو ہے ان کے گھروں میں ہوگا. مگر خدا ہی چاہتا تھا کہ ان سب کے گھروں میں سب سے اچھی اچھی چیزیں ہوں اور ان سے کوئی مانگنے والا، ان سے کوئی چھیننے والا، ان سے کوئی دبوچنے والا نہ ہو. ہمارے خدا کی یہ میرے عزیزوں ان کے لیے سوچ تھی بائبل مقدس کے مطابق، اس حوالہ جات کے مطابق. یہ وہ بادشاہ ہے جو ان کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا تھا، جو انہوں نے طلب کیا تھا.
مگر آج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، ہم نے کبھی کسی بادشاہ کی ڈیمانڈ نہیں کی. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کے لیے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ آئے گا. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی. ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتہ تھا. مگر میرے عزیزو، خدا ان تمام گھرانوں خاندانوں کو برکت دے، انہوں نے ملک پاکستان میں آ کر اصلی بادشاہ کی، ازلی بادشاہ کی منادی کی، اور آج ہم کوئی بھی بادشاہ کا ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور اس بات کو جان چکے ہیں کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ دنیا کے بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے. ہلیلویا. ہم اس بات کو جان چکے ہیں جو ہمارا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں سے بالکل مختلف ہے. اس کی پیدائش مختلف ہے، اس کا پیدا ہونا مختلف ہے. تو اب چلتے ہیں اپنے اس بادشاہ کی طرف جو میرے عزیزوں جس کا تخت عبدالآباد تک قائم رہنے والا تخت ہے، اور جو مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا کر غلام نہیں، باورچی نہیں، ڈرائیور نہیں، نوکر نہیں، خانسامہ مالی نہیں، بلکہ خدا باپ کے کیا بنانا چاہتا ہے؟ بیٹیاں اور بیٹے. ہلیلویا. ایسا بادشاہ خدا دینا چاہتا تھا قوم بنی اسرائیل کو، مگر اس بات کو وہ نہیں سمجھے. آئے چلتے ہیں نیا نامہ میں. یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب دیکھیں میرے عزیزو، جو خدا باپ ہم انسانوں کو، قوم بنی اسرائیل کو بادشاہ دینا چاہتا تھا، وہ کیسا ہے؟ ہلیلویا. اس کی 4 آیت پڑھیے گا جی، 13ویں باب کی 4 آیت. 4 آیت میں لکھا ہے، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور بال لے کر اپنے قبر میں باندھا. یسوع نے، کس نے؟ یسوع نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے. دیکھیں اپنی امت سے، اپنی قوم سے، انسانوں سے ملنے کا طریقہ کار اور اب تک بادشاہی کرنے کا طریقہ کار وہ بتا رہا ہے جی. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنا شروع کیے. آمین. سن لیا؟ یہ ہے اصل بادشاہ. پریز دی لارڈ. یہ ہے زبردست بادشاہ. آج بادشاہ جو دنیا کے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے بادشاہ ہیں جو پاؤں دھو نہیں بلکہ پاؤں کٹوا رہے ہیں لوگوں. آج دنیا میں، اس معاشرے میں ایسے بادشاہ ہیں، اس آسمان کے نیچے ایسے بادشاہ ہیں جو اپنے لوگوں کے، اپنی قوم کے لوگوں کے پاؤں دھونے نہیں بلکہ پاؤں کٹوانے کے چکروں میں ہیں. مگر اس بادشاہ کو دیکھو جو مقدسہ مریم کے بطن اقدس سے پیدا ہوا ہے، یہ روئے زمین پر آ کر اپنے دوستوں ساتھیوں کو اور قریب لانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے، باپ کی محبت اپنے اندر اور اجاگر کرنے کے لیے ان کے کیا کر رہا ہے؟ پاؤں دھو رہا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو جو یسوع کو جان چکے تھے، وہ اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے غلط بادشاہ کی سو کا ڈیمانڈ کر دی تھی. اصل بادشاہ تو یہ ہے، اصل بادشاہ تو یہ ہے جو خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. آئیں اس بات کو آگے دیکھیں. 13ویں باب کی 13ویں آیت پڑھیے گا جی. تم مجھے استاد اور خدا کہتے ہو اور خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے. آمین. یسوع کہہ رہا ہے میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے. اگر تمہیں کہیں کسی چیز میں حکمرانی یا اچھا عہدہ مل جاتا ہے نا، تو تم نے اس عہدے میں
غرور نہیں رہنا، بلکہ تم نے عاجز رہنا ہے، فروتن رہنا ہے، حلیم رہنا ہے۔ اگر کوئی ناحق بات کہتا ہے تو آپ نے درگزر کرنی ہے، اسے سر پر سوار نہیں کر لینا، اس کے ساتھ اندر ہی اندر دشمنی نہیں پال لینا۔ ایسی باتیں یہ بادشاہوں کا بادشاہ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے میرے عزیزوں۔ آئیں اس خوبصورت بادشاہ کے لیے میرے عزیزوں، جو ازلی بادشاہ ہے، اسی طرح حمد میں، تعریف میں اسے جلال دیتے رہا کریں۔ اب جب قوم بنی اسرائیل نے جس بادشاہ کی ڈیمانڈ کی تھی، بائبل بتاتی ہے وہ بادشاہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہلیلویا۔ وہ بادشاہ ساؤل بادشاہ ہے، وہ اپنے باپ کے کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ گدھے ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جسے ابن داؤد بھی کہا گیا ہے، جسے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا بھی کہا گیا ہے، جب ہم اپنے یسوع پر نگاہ کرتے ہیں تو یہ گدھوں کو نہیں بلکہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے ہیں۔ ایسا بادشاہ خدا باپ بنی اسرائیل کو دینا چاہتا تھا۔ تو یاد رکھو، ہمارے باپ نے جو آسمان پر ہے ہمارے لیے ابھی بھی بہت کچھ اچھا رکھا ہوا ہے۔ ہم صرف آئیں اور آ کر عبادت کر کے چلے جائیں، ہم آئیں تعلیم جا کر چلے جائیں، ہم آئیں اس کی حمد اور ستائش گا کر چلے جائیں، ہم آئیں اس کے کلام کی تربیت حاصل کر کے چلے جائیں۔ ہمارے لفظوں میں نہ تکرار ہو، نہ بحث ہو، ہمارے لفظوں میں نہ ڈیمانڈ ہو۔ ہم اپنے خدا ہی کو یہ کہنے والے ہیں، ہمارا خدا ہمارے لیے کہنے والا ہو، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے۔ یہ الفاظ ہمارے خدا کے منہ سے میرے اور آپ کے لیے نکلے میرے عزیزوں۔ آج دنیا میں اگر کسی بچے سے کام لینا ہو نا، اس کو بچے کو بیٹا دلاؤ، اب وہ میرا بیٹا نہیں بن گیا، وہ اب ہمارا بیٹا نہیں بن گیا۔ اگر وہ بچہ جب کنٹینیو کام کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا میں کہوں گا یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ ہلیلویا۔ میں کہنے پر مجبور، جب بھی میں نے بلایا، جب بھی آواز دی، میری آواز پر فوراً سے آیا۔ تو یہ روح میں جو ہے وہ میرا شاگرد ہے، یہ روح میں جو ہے میرا بیٹا ہے۔ جسم میں یہ اپنے ماں باپ کا ہے، مگر روح میں جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہے۔ سو آئیں، بنی اسرائیل کا بادشاہ تو گدھے ڈھونڈ رہا ہے، مگر جب ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے تو کیا کچھ ہوا ہے، ذرا اس بات کو بھی متی کی انجیل میں دیکھ لیں۔ ہاللویا۔ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے پیدا ہوئے تو میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل دوسرا باب، اس کی پہلی آیت جی پڑھیے گا۔ دیکھیں جو بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا، کیا پکھا چلا چھوڑ دیں؟ متی کی انجیل اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی ملک سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ یہاں پر انسان نہیں بول رہے، فرشتے بول رہے ہیں، مجوسیوں سے فرشتے باتیں کر رہے ہیں۔ ارے خدا ایسا بادشاہ قوم بنی اسرائیل کو، خدا ایسا بادشاہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے جس کی گواہی دینے کے لیے آسمان جنبش کرے، آپ میں بالا کے تمام فرشتے میرے عزیزوں پیغام رساں ہو جائیں، مجوسیوں کو، گڈریوں کو یہ میسج دیں
خوشخبری کو تم کیا کر لو؟ سن لو غور سے، اس کی خوشخبری کو سنو۔ اور یہ کئی مجوسی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سجدہ کرنے کے لیے ہیں، لکھا ہے بیت الحم میں پیدا ہوا ہے۔ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ بات ہے، یہاں اسرائیل کا بادشاہ نہیں لکھا، یہاں یہودیوں کا بادشاہ، کیونکہ یروشلم میں صرف یہودی تھے، اسرائیلی سارے تتر بتر ہو چکے تھے، اسرائیلی جو تھے سارے تتر بتر ہو چکے تھے، یروشلم چھوڑ چکے تھے، بیت الحم چھوڑ چکے تھے، صرف یہودی جو واحد قبیلہ ہے جو ابھی تک یروشلم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے انہیں کہا کہ بھائی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے گا بھائی 9ویں آیت، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، اور یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ آمین۔ دیکھو ستارے جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ وہاں پر تو ایک نبی سے سوال کیا گیا ہے، یا فرشتہ ستارہ یہ جنبش کر رہے ہیں، چلو بھائی اپنی جگہ سے چلیں۔ خدا نے زمین پر رہنے والے انسانوں پر نگاہ کی ہے، خدا نے زمین پر رہنے والے انسانوں پر نگاہ اور توجہ کی ہے، جو بدی اور گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ان کے لیے نجات دہندہ، ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات، اس بات کو میرے عزیزوں ستارے بتا رہے ہیں، یروشلم کے اندر مجوسی آ رہے ہیں، فرشتے بتا رہے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں جب کوئی نبی یا پیغمبر یا کاہن کا بیٹا یا کاہن کوئی بات کوئی خبر بتاتا تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ، یہودا کے رہنے والے لوگ اس پر فوکس کرتے اور اس بات پر ایمان لا کر اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ اب یہاں تو جبرائیل فرشتہ جو ہے اور تمام سارے پیغامات جو ہے مقدسہ مریم کو بھی ملنے کے لیے آیا، پھر اس کے بعد یوسف کو ملنے کے لیے آیا، پھر اس کے بعد یہاں پر میرے عزیزوں گڈریوں کو آئیں اس بات میں دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں ہاللویا دوسرے باب کی 8ویں آیت ہے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے اللہ کی جگہ بند نہیں کر رہے تھے، اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آمین۔ ایسا فرشتہ، ایسا بادشاہ خدا دینا چاہتا تھا جس کی فرشتے جا کر زمین پر جو ہے بتائیں اور بشارت دیں کہ تمہارے لیے ایسا بادشاہ روئے زمین پر آنے والا ہے۔ اب یہ بادشاہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ پاؤں دھو رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور وہ بادشاہ بھیڑ بکری کی چھین رہا ہے، بیٹیوں کو گھر میں بلا کر باورچی کے کام پہ لگا رہا ہے، وہ بادشاہ اچھے کھیت لوگوں کے لے رہا ہے، مگر یہ بادشاہ میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو غلام نہیں بلکہ خدا باپ کے بیٹیاں اور بیٹے بنانے کے لیے آیا۔ یسوع نے یہ بات کہی یوحنا کی انجیل میں، میں اپنوں میں آیا، میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے انہیں باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ایسا زبردست حق یسوع پر ایمان لانے والوں کے پاس ہے، یسوع کی بندگی کرنے والوں کے پاس ہے، اس کی بادشاہی میں آنے والوں کے پاس ایسا زبردست حق ہے۔ کبھی کوئی دکھ ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، وہ آپ کے لیے روگ نہیں بنے گی، یاد رکھیے گا۔ جب اس کی بادشاہی میں چلو گے پھرو گے۔ آج آسٹریلیا کی بادشاہی میں آسٹریلیا کے لوگ جب چلتے پھرتے ہیں،
ہمارے ملک پاکستان کی طرح لوگ اس طرح دکھوں اور تکلیفوں میں نہیں ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ اسی طرح اب خدا ملک پاکستان میں اس کے بیٹے پر ایمان لانے والوں کے درمیان میں بھی خدا ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ ہماری نسلوں کو، ہماری پشتوں کو خداوند ایسی ہی سہولتیں اس روئے زمین پر دینا چاہتا ہے، ایسی ہی سہولتیں یا ان سے ڈبل اچھی سہولتیں ہمیں عالم بالا پر بھی ملنے والی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی بادشاہ کے وسیلے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہمیں عالم بالا پر بھی مکانات ملنے والے ہیں، ہمیں خدا کے جلال میں یہ جگہ دینے والا ہے۔ ایسا زبردست بادشاہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو حاصل کلام یہ ہے میرے عزیزو، اس بادشاہ کی تکفیر نہ کریں، اس بادشاہ کے قدموں میں جھک جایا کریں۔ ہاللیلویہ۔ آج آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میرے دل میں خدا کے روح القدس نے یہ بات ڈالی ہے، ہم تھوڑے وقت کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، تھوڑے وقت کے لیے سب کھڑے ہیں، بھائی بھی کھڑے ہو جائیں، تھوڑا بہنیں بھائیوں کو آگے، بھائی جو باہر کھڑے ہیں بھائی اندر آ جائیں۔ تعریف ہے۔ ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، آدھا منٹ، صرف اتنا آدھا منٹ۔ آپ اپنی جگہوں پر گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں، آپ سجدے میں جا سکتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، ہم نے اس بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جو مجھے اور آپ کو جلال میں، مجھے اور آپ کو اپنے باپ کے جلال میں شریک کرنا۔ بہنوں نیل ڈاؤن ہو جاؤ اپنی جگہوں پر جو آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ ریدے 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 زندرا موترا کالا بندہ، آپ سمجھ لیں آپ کے سامنے آپ کا یسوع ہے، آپ سجدہ کر رہی ہیں اسے، وہ بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہیں جو ابد تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس بادشاہ کو آپ سجدہ کر رہے ہیں جو ہمیں دکھ دینے نہیں بلکہ ہمارے دکھ اٹھانے آیا ہے۔ ہم اس بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں جس نے ضرورت زمین پر آ کر انسانوں کے پاؤں دھوئے ہیں۔ ہم اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کر رہے جو لوگوں کے پاؤں کاٹتا ہے، بلکہ ہم اس بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں جو اپنے لوگوں کے پاؤں دھو بھی دیتا ہے اور انہیں پہنچ بھی دیتا ہے۔ آئے سب سجدے میں چلے جائیں۔ دیا سو تو رومو لو بھول دارا متارا بالا ربا دارا منتارا بالا ربا۔ یسوع تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ تجھے سجدہ کرتے ہیں، اور کوئی سجدوں کے لائق نہیں۔ تو نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ تو یہاں موجود ہے اور ہم تجھے زمین پر جھک کر سجدہ کرتے ہیں جس طرح خداوند گڈریوں نے مجوسیوں نے تجھے سجدہ کیا، یسوع ہم بھی تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر ہم تمہارے لیے روئے زمین پر آیا، مقدسہ مریم کے اپنے اندر سے تو نے جنم لیا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے بادشاہ کے بادشاہ، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے چھیننے نہیں بلکہ اسے دگنا کرنے کے لیے روئے زمین پر آیا ہے۔ دریا سارا ربا دارا منترا کرا ربا ہبرا منتا ربا دالا ربا دا منتا سوکا والا ربا شاندارا متا کرا ربا دا ربا بابا ہدریا منتا ربا 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 رودا منتا ربا 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 ہودریا منتا۔ یسوع تیرے لوگ تجھے سجدہ کر رہے ہیں، یسوع تیرے لوگ تجھے سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ سجدے تجھے ہی واجب ہے۔ تو نے ہی ہمارا خدا باپ سے میل ملاپ کرایا ہے، تو نے ہی ہمارے خدا باپ سے ہماری صلح کرائی ہے، اور تو نے ہی یہ مقام یہ رتبہ ہمیں بخشا ہے کہ ہم خدا کو، ہم یہوہ کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکیں۔ بھیدریا منتا سوکارا والا بیبرے بھیدریا سماتا تارا کالا رابینا والا بھلے موبرا منتا سکلا کولا روالا والا روالا بھیدریا منتا روا 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 روا۔ آؤ جھک جاؤ، آؤ سجدہ کرو، آؤ سجدہ کرو۔ وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ دادو کے بچے پر آیا ہے، وہ دادو کے بچے پر صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بھیدریا منتا سارا والا روا 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 بیبرے بھیدریا منتا روا 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 سکلا بھلا بھی بلا 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 بلا۔ ایک ایک کو تیری حضوری چھولے، ایک ایک کو تیرا روح چھولے، ایک ایک کو تیری حضوری چھولے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے خداوندوں کے خدا، اتریا زبانا منتا، اتریا منتا زبانا کلا روا او درو سونو بولو بھیدریا منتے سورے بھیشن تارا لبارا کلا وطرا میمرے بلے رے بلے بھیدریا منتا روا روا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ،
ہم تجھے زمین تک جھک کر سجدہ کرتے تیری تعظیم کرتے ہیں، یسوع کے نام سے جو کچھ مانگتے ہیں بڑے ایمان سے مانتے ہیں۔ سب بولے آمین۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں۔